سبحان اللہ ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی علی المرتضیٰ پر شجاعت ناش کرتی سبحان اللہ حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی سبحان اللہ زہرا و طاہرہ طہارت کو ناز ہے زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناش ہے سبحان اللہ زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناش ہے وہ خود نہیں امام امامت کو ناش ہے سبحان اللہ من ندانت عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت اللہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین بڑی محبت سے ہر ماں کی طرح اس مہینے میں بھی درس قرآن کا انعقاد کیا گیا اللہ حضور کے ترسیم سے آپ سب کو عزتیں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے آمین درس قرآن میں ایک گفتگو کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ سلسلہ وائز ہوتا ہے ایک تسلسل سے گفتگو چل رہی ہوتی ہے میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ جو جلسہ ہوتا ہے وہ اور معاملہ ہے کوئی جلسے کا خطاب ہو تو وہ معاملہ اور ہوتا ہے لیکن جو درس قرآن ہوتا ہے نا اس میں قسط وائز گفتگو ہوتی ہے سلسلہ وائز گفتگو ہوتی ہے یعنی ٹاپک وائز گفتگو ہوتی ہے اور اس میں آپ کا ہر قسط میں آنا ہر درس میں آنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے کسی درس کو مس کر دیا نہیں آ سکے تو پھر آپ کو سلسلے کی سمجھ نہیں آئے گی کڑی ٹوٹ جائے گی اس لیے اس میں آپ کی حاضری ہر مہینے شعلہ تعریف کو ضروری ہے تو پھر مسئلہ سارا سمجھ آئے گا اب اس آیت کو ہم نے آدھا بیان کر دیا ہوا ہے یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے اس پہ آدھی گفتگو ہو چکی ہے عقیدہ ختم نبوت میں سب سے پہلا درس قرآن پھر دوسرا درس قرآن چونکہ رمضان گزرا تھا تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس آیت پہ شہر کا ترجمہ فقیر نے کیا تھا اور رمضان کے 7 معنی کیے تھے اگر یاد ہو سبحان اللہ یاد ہے جی ہم نے 7 معنی رمضان کے کیے تھے پھر گزارش کی تھی کہ اگلا درس قرآن لفظ قرآن پہ پڑھا جائے گا سبحان اللہ پھر اس طرح شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شہر کا معنی ہو گیا رمضان کا معنی ہو گیا لفظ قرآن کا معنی آج کریں گے اور جو آیت پہلے درس قرآن میں پڑھی تھی وہ آدھی رہ گئی تھی اس آیت کو آج کی گفتگو کے ساتھ جوڑ کے اس گفتگو کو آج مکمل کریں انشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہوتا ہے درس قرآن کا ایک اسٹینڈرڈ ایک معیار کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں یہ جو خطابات ہیں نا یعنی یوں ممبر پہ آ کے خطابات یہ تو ہمیں 10-12 سال ہو گئے
میں خطابات کر رہا ہوں، ورنہ میں بیسیکلی یونیورسٹی میں ہی پڑھاتا تھا اور اب بھی پڑھا رہا ہوں. پنجاب یونیورسٹی میں میں باقاعدہ پڑھاتا ہوں جو ہمارا کیمپس میں. تو جو یونیورسٹی میں گفتگو ہوتی ہے وہ اسی طرح ایک کلاس وائز ہوتی ہے. جو مسئلہ ایک دفعہ بیان کیا ہے اسی کی بنیاد پہ پھر آگے مسائل بیان ہوتی ہے. تو درس قرآن کا بھی اسلوب یہی ہونا چاہیے. فقیر کی بہت کوشش ہے کہ وہ جو یونیورسٹی والا علم ہے وہ ممبر رسول پہ واپس آنا چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ اصل تو ممبر جو ہے یہ علم کی دنیا تو یہ ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس ممبر سے علم اٹھ چکا ہے اور اس ممبر پہ واقعات آ گئے، تاریخ اور روایات آ گئی اور پھر ہڈ بیتیاں آ گئی. میرے ساتھ یہ ہوا، میں فلاں جگہ گیا تو صاحب نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، بس اسی طرح تقریریں آج ایسے ہی نہیں، ایسا ہی ہے نا. یا پھر کوئی بہت زور لگائے گا تو پھر شعر کمال کے پڑے گا، اتنے شعر پڑھے گا، اتنے شعر پڑھے گا، نہ خود کچھ ملا نہ کسی کو کچھ دیا. یہ حالات ہے اس وقت ممبر کے. لیکن فقیر نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے اور سامعین کا بھی نہیں کریں گے. ہر لمحہ ممبر سے علم ڈلیور ہونا چاہیے، یہ ہمارا ارادہ ہے. اور اسی ارادے کے تحت دوستوں نے درس قرآن کا یہ انعقاد کیا ہوا ہے. کوشش فرمائیں کہ اس درس قرآن کی رونق کو زیادہ کریں اور دعوت دیں کہ آئیں ہر ماہ کی 16 تاریخ کو قرآن سنیں. سبحان اللہ. یہ دعوت دیا ہے. آئے دوستو، ہر ماہ کی 16 تاریخ کو مغرب کے بعد ہم قرآن سنیں گے. آئیے میں اس آیت کو آگے لے کے چلتا ہوں کیونکہ اپنے وقت پہ بھی رہنا ہے. 8:30 آپ کا نماز کا وقت بھی ہے. سورہ نحل کی آیت کو تلاوت کر رہے ہیں. 16 نمبر سورہ ہے، 89 نمبر آیت ہے. وَنَزَّلْنَا، اب میں اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. اس پہ خطاب ہو گیا. سارے نبی جب معاشر کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، سارے نبی اپنی اپنی امت کی گواہی جب دے دیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ میرے نبی تشریف لائیں گے. آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، نبیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی. سبحان اللہ. اس پہ خطاب ہو چکا ہے. یہ میں پہلا درس قرآن کی یہی عنوان تھا، اس پہ گفتگو ہو گئی ہے. اب میں اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورہ ہے، 89 نمبر آیت ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. لیکن میں آسان ترجمہ کروں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے. سبحان اللہ. بے شک قرآن ہر میدان میں غالب ہے. دیکھیں آپ نے قرآن پڑھ لیں، میں نے پہلے دن عرض کیا ہے کہ آپ کی زبانوں پہ قرآن آئے گا. اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ گیا 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں عطا ہو جائیں گی. سبحان اللہ. یہ برکت تو ہے نا جی قرآن حکیم کی. اس لیے آپ کی زبانوں پہ قرآن چاہیے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کا معنی ہوتا ہے سارے علم قرآن سے. سبحان اللہ. سارے علم قرآن سے. بولے سارے علم قرآن سے. دیکھیں اگر میں اسے سیگریگیٹ کروں تو فزکس قرآن سے، کیمسٹری قرآن سے، بایولوجی قرآن سے. ہاں جی بے شک بے قرآن شک. سے ہے جی. ایک آیت ہے اس پہ اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی پڑھ دیں گے جی. قرآن سے ہے. الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ، میں بتاؤں تمہارے پیٹ میں کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے. اچھا یہ جو ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، اللہ سورہ نمل میں فرماتا ہے وَلِسُلَیمَانَ فِیہَا، حضرت سلیمان کا پورا جہاز اڑا کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ تخت پہ بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، یعنی جہاز بھی قرآن سے.
اچھا یہ دیکھیے گا یہ موبائل دس از ویری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان دیز ڈیز موبائل ٹیکنالوجی وائرلیس ٹیکنالوجی آج یہ قرآن سے ٹھہرو میں ایک آیت پڑھتا ہوں یہ سورہ الحج میرے سامنے آئی ہے حج کا مہینہ بھی آ رہا سبحان اللہ. اب میں سوچ رہا تھا میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ اب ہمیں درس قرآن ملے گا بڑی عید کے بعد ایسے ہی ایسے ہی آئندہ درس قرآن کا عنوان ہے قربانی کی حقیقت. سبحان اللہ. قربانی نہیں میں نے بیان کرنی قربانی آپ نے کر لی ہے جب آپ آئیں گے کر کے آئیں گے میں نے آپ کو بتانا ہے جو آپ کر کے آئے ہیں قرآن حکیم کی نظر میں اس کی حقیقت کیا ہے. سبحان اللہ. یا درس قرآن کا عنوان ہے آئندہ قربانی کی حقیقت پرانی آیات کی روشنی میں کیونکہ میرا بہت قرآن حکیم ہے میں نے آپ کے ہاں جتنی دیر رہنا ہے قرآن ہی پڑھ لیں. سبحان اللہ. یعنی آپ کی مجھے قرآن پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اگلا درس قرآن ہم پڑھیں گے قربانی کی حقیقت پہ. اب آئیے ذرا میں وائرلیس ٹیکنالوجی پڑھنے لگا تھا موبائل ٹیکنالوجی قرآن سے. اللہ سورہ الحج میں فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ابراہیم جی مولا اسماعیل جی مولا میرا گھر بن گیا مولا بن گیا. اللہ فرمائے تو پھر آواز دیجیے نا لوگوں کو حج کے لیے. سبحان اللہ. غور نہیں کیا میں پھر ترجمہ کرتا ہوں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ خلیل اللہ جی مولا اسماعیل ذبی اللہ جی مولا میرا گھر بن گیا ہے مولا بن گیا ہے. اذن تو پھر بلائے نا حج کے لیے. سبحان اللہ. بلائے سبحان اللہ. آواز دے نا. حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں پروردگار میں کسے آواز دوں میرے سامنے تو بندے کوئی نہیں میں اب میرا بیٹا میری آواز کون سنے گا. اللہ فرمایا یاتو کا رجال علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. خلیل آپ آواز دے تو شہید قیامت تک اولاد آدم یہاں پہ آ کے کہے گی لبیک ہم حاضر ہیں. اللہ اکبر. سبحان یہ اللہ. حضرت خلیل کی آواز ہے درمیان میں کوئی تار نہیں ہے سبحان اللہ. درمیان میں کوئی تار نہیں ہے. اسے کہتے ہیں وائرلیس ٹیکنالوجی. کب سے آواز دی آج تک بندے کہہ رہے ہیں لبیک ہم حاضر ہیں. سبحان اچھا اللہ. ذرا اگر آپ جاگ رہے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دو اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے اگر اجازت دو یہ ہے خلیل کی آواز میں حبیب کی آواز نہ پڑھوں. سبحان اللہ. نہیں آپ سے نہ بول رہے ہیں چھوڑیں. سبحان اللہ. اچھا جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے ذرا اتنی زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. یہ ہے خلیل کا بلانا. جہاں تک تیرے اور میرے نبی کی آواز کا معیار ہے اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. خلیل آواز مارے تو بندے بھاگے جاتے ہیں حبیب آواز مارے تو پتھر بھی بھاگے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے. یعنی میں کہہ لوں کہ حضرت خلیل کی آواز پہ بندے لبیک کہہ رہے ہیں حبیب کی آواز پہ کائنات کا ذرہ ذرہ لبیک کہہ رہا. سبحان اللہ. جس کے دل میں حضور کی جتنی محبت ہے ذرا اتنی زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں سارے علم قرآن سے کیمسٹری قرآن سے بایولوجی قرآن سے. اب مجھے ایک بات کا جواب ذرا آپ دیجئے گا کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ نہیں. بولے نہیں. بہت ڈیلے ہوا ہے بہت دیر سے مجھے آپ کا رسپانس ملا ہے. کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ نہیں. آپ اگر یوں ہی بولتے آ رہے ہیں کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ نہیں. آپ ذرا فقیر کا جملہ لوہے قلم پہ لکھیے گا جب ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا محمد جیسا عالم کیسے آ جائے؟ سبحان اللہ. اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے. یعنی آیت کے دوسرے ٹکڑے نے بھی بتا دیا میرا نبی آخری نبی ہے. سبحان اللہ. میرا نبی آخری نبی ہے. اللہ برکت عطا فرمائے رحمت عطا فرمائے. لو جی مجھے ذرا ترجمہ سنا دیں. ابھی میں حضرت ایک آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ آپ کو عمر دراز فرمائے. مجھے یاد ہے میں آپ کے پاس کتاب کر آیا ہوں. مالک آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آپ کا چہرہ دیکھ کے میں پہچان چکا تھا. ہمارے دوست جو علماء ہیں انہیں انوائٹ کیا کریں. یہ درس قرآن ہے. یہاں پہ میں آپ سے سیکھوں گا. علماء تشریف لائیں گے میں سیکھوں گا علماء سے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں قرآن رحمت ہے قرآن ہدایت ہے قرآن بشارت ہے قرآن علم کل ہے قرآن ہر میدان میں غالب ہے. اگر ایک آیت کا ترجمہ سمجھ آ گیا اجازت ہے اگلی آیت. سبحان اللہ. اگر ایک آیت سمجھ آ گئی لو جی دوسری آیت. پھر اللہ سمجھتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں ہر خشک شے کا ذکر قرآن. سبحان اللہ. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں. قرآن پڑھ رہے ہیں یعنی قرآن کو قرآن سے پڑھ رہے ہیں.
سبحان اللہ. آج ہم قرآن کی فضائل پڑھ رہے ہیں. ہر تر شے کا ذکر قرآن سے. ماشاءاللہ بولے انشاءاللہ. ہر تر شے کا ذکر قرآن سے. اچھا میری بات سنیں, تسی سارے بھی چپ کر دو نا, تقریر پھر بھی میں کر سکتا. بے شک. مطلب آپ چپ کر لیں, نہ بولیں, پھر بھی خطاب ہو جائے گا. 6 گھنٹے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, سارے چپ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ سبحان اللہ کی آواز نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ جب حضور کی بات عشق سے ہو تو پھر خاموشی نہیں چلتی. سبحان اللہ. پھر حرکت بھی ہوگی.